Plus TV, safety for all. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہر قسم کی بڑائی تعریف اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے رمضان مبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم کو نصیب فرمائی، لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نازل ہو۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج 5ویں تاخرات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ آخری رات ہے۔ آج اگر لیلۃ القدر ہو اور ہم نے اس کو اگر پا لیا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم اس سے محروم ہو جائیں تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیلۃ القدر سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جو بد نصیب ہوتا ہے، جسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و مناجات کرنے کی گھڑیاں ہیں، اپنے مستقبل کو سنوارنے اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ان اوقات کو غنیمت جانیے۔ آئیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں، تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بندوں کو اپنا مددگار سمجھ لیا ہے، اولیاء بنا رکھا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو مددگار سمجھتے ہیں، ولی مانتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جہنم کی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جہنم کی مہمان نوازی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا ہم تم کو بتائیں عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ مطلب عمل کر کے بھی نقصان اٹھائیں گے، ایسا نہیں کہ عمل ہی نہیں کیا تھا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا، دن میں روزہ رکھا، رات میں قیام کیا، حج کیے، عمرے کیے، سارے نیکیاں کی، بڑی بڑی نیکیاں ان کے پاس، لیکن وہ نیکیاں ویلڈ نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ انویلڈ ہے۔ اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کولر کو اگر بند کر دیں تو بہتر رہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ نیکیاں یا نیک اعمال جو کر رہے تھے، اپنی جگہ وہ نیک اعمال ضرور تھے، لیکن جو بنیاد خراب تھی توحید کی، جس میں ملاوٹ ہو گئی تھی، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو انہوں نے اپنا ولی مان لیا تھا، اپنا مددگار مان لیا تھا، اپنا سب کچھ، مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ بنا رکھا تھا۔ ایسے لوگوں کی ساری نیکیاں کیا ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا،
دنیاوی زندگی میں انہوں نے جو کچھ محنتیں کی، مشقتیں اٹھائی، کوششیں کی، گھروں سے گئے، دور دور گئے، 4 مہینے کے لیے چلے گئے، 40 دن کے لیے چلے گئے، عقیدہ خراب تھا، کیا اللہ ہر چیز میں موجود ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر موجود ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے۔ یہ ساری محنتیں، یہ مشقتیں، گھروں سے نکلنا، یہ سارے کام، اور غیر اللہ کے سامنے جا کر خانقاہوں میں، درگاہوں میں، نہ جانے کہاں کہاں اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ ان کے یہ سارے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے جو اصلی اعمال تھے، جو نیک اعمال تھے، حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، قربانی ہو، نذر و نیاز جو اللہ کے لیے کی گئی تھی، سارے کام اس شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ الذین ضل، وہ مس گائیڈ ہو گئے، دنیا کے اندر ان کی ساری کوششیں رائے گاہ چلی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنی جگہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں۔ اپنی جگہ کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ ہماری سمجھ میں جو کام اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے، ہماری سمجھ میں جو کام اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا کب ہوگا، یا نیک عمل کب ہوگا، یا قبولیت کے لائق کب ہوگا؟ جب وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیاد صحیح ہو، توحید پر قائم ہو۔ بڑا ٹاور بنانا ہے آپ کو، بہت دور کی بات ہے ٹاور بنانا، چھوٹا سا گھر بنانا ہے، اگر آپ اس کا بیس صحیح نہ ڈالیں تو کیا ہوگا؟ آپ بیس جو فاؤنڈیشن ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ مضبوط ہونا ہے، مستری جتنا بولا آپ اتنا لگائیں گے، لیکن اوپر آنے کے بعد آپ اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر لیں گے۔ فاؤنڈیشن میں آپ نو کمپرمائز، کیوں؟ فاؤنڈیشن مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کا فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو، اس کے اوپر ڈھیر سارے اعمال کر لو، اس کی مثال ویسی ہے جس عمارت کا فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو، اس کے اوپر آپ جتنی لمبی عمارت اٹھا لو، وہ عمارت کام کے لیے کبھی نہ کبھی دھڑام سے گر جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنی سوچ میں اس کو اچھا سمجھ رہے تھے۔ اپن اچھا سمجھ لے تو نہیں ہوتا، ہاں ہم کو قرآن اور حدیث دی گئی، اس کے آئینے میں رکھ کر دیکھنا ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو کریکشن کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ قرآن تم نہیں پڑھ سکتے، اس کے واسطے کتنے علم ہونا؟ 40 ہونا، 14 علم ہونا، کتنے کی علوم حاصل کرنا۔ قرآن تم نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلمانوں کے لیے لیلۃ القدر میں نازل کیا، مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نازل کیا۔ ہدایت کر رہا اللہ تعالیٰ، بند کر کے جزدان میں لپیٹ کے جالا چڑھ جائے، ہدایت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو قرآن کا انکار ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کا انکار ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ نہیں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا بھائی تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے علماء تو سمجھ سکتے، وہ تو تم کو سمجھا سکتے، وہ کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟ حالانکہ تم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو آج انسان کے لیے ناممکن ہے؟ فون استعمال کرتا ہے انسان، فون استعمال کرتا ہے، معمولی لیبر، کچرا اٹھانے والا، ہاں بھیک مانگنے والا آج اینڈرائڈ فون استعمال کرتا ہے۔ اس کو انگلش آتی ہے، کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہے، کیوں وہ ساری آپریٹنگ کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم نے اس کو جب یہ سمجھا کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، بیکار ہے، تو ہم نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ اگر ہم اس کو سمجھتے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، پڑھنا نہ بھی آتا تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے، سیکھتے، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس جا کر معلوم کرتے۔ پہلے زمانے میں خط آتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟
پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے والوں کے پاس لے جا کر پڑھاتے تھے، دیکھو ہمارے لیے خط آیا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آج کل اینڈرائڈ تو اتنی سہولت نکل دیا، آپ کو کوئی زبان آؤ مت آؤ کوئی پرواہ نہیں، دنیا کی کوئی بھی زبان کا ٹرانسلیشن 1 سیکنڈ میں ہو جائے، 1 سیکنڈ میں ٹرانسلیشن۔ آپ کون سی زبان سے اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ تمل ہے اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کوئی بھی میسج آپ کو آ جائے اس کا جب کا جب ٹرانسلیشن ہو جائے گا۔ کیا قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں ہے؟ کیوں قرآن نہیں پڑھ سکتے ٹرانسلیشن کے ساتھ؟ آپ کو میسج اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کبھی کبھی کوئی آفر کا میسج آتا ہے، اوپر صرف انگلش میں لکھا ہوتا ہے 50 GB فری، باقی کا میسج ہندی میں ہے، آپ کو ہندی نہیں آتی، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو لے آ کے گوگل ٹرانسلیٹر پہ ڈالتے ہیں، کیا اس کے اندر ہے معلوم کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آفرز رکھے ہیں، اس سے بڑھ کے آفرز یہاں اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ آفر جو دنیا کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ نے کہا وَلِقَائِهِ، اللہ سے ملنے کا بھی انکار کر دیا۔ کیوں؟ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سے ملاقات پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کی امید بھی رکھتا ہے۔ اگر اللہ سے ملاقات کی اس کے پاس امید نہ ہو تو پھر وہ ہر کام کرنے چلا جاتا ہے، ہر برا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ وہ یہ سمجھ لیتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم آئے دنیا میں پیدا ہوئے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ کون اٹھائے گا ہم کو؟ رب سے ملاقات کی امید اس کو نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ یہ آخرت کا جو تصور ہے، کفار مشرکین اپنی زبان سے انکار کرتے ہیں، کفار مشرکین اپنی زبان سے انکار کرتے ہیں، مسلمان اپنے اعمال سے انکار کرتے ہیں، مسلمان اپنے اعمال سے آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ پوچھو زبان سے تو نہیں بولیں گے، لیکن عمل ویسا ہی کریں گے کہ جیسے کہ مرنے کے بعد اب اٹھنا نہیں ہے، جو کرنا ہے یہی کر لو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال اکارت چلے گئے، ضائع چلے گئے۔ کیسے گئے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ہی نہیں لگائیں گے۔ ویٹ والی چیز نہیں ہے، ویٹ لیس ہے، ویٹ کے قابل نہیں ہے، لے کے جاؤ اس کو، کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ جیسے بسا اوقات آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، مان لو گھر کے پرانے سامان ہی، آپ کبھی کوئی پرانا سامان گھر والے کوئی جو نا پرانے سامان والے کو دینا چاہتے ہیں، وہ آتا ہے ہٹا دیتا، نہیں نہیں یہ کام کا نہیں، یہ میں نہیں لے کے جاتا۔ کتنی ایسی چیزیں، تب آپ کو کیا ہوتا؟ ارے اتنا اچھا سامان ہے یہ نہیں لے کے جا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ کے بڑے بڑے اعمال ویٹ لیس نہیں، بھائی اتنا بڑا عمل، وہ عمل بڑا تھا لیکن نیت خراب اور عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو ذرات میں ہوا میں اڑا دے گا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ذرات بنا کر ہوا میں اڑا دے گا۔ پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنہوں نے اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ کہہ کر رٹ لگا کر ان کے در پر جو نا اعتکاف کر بیٹھے، درگاہوں پہ چمٹ بیٹھے، جو کچھ کرنا ہے سب کچھ کر لیے، ساتھ میں نیک اعمال بھی کر لیے۔ پھر ان کے سارے اعمال کرنے کے بعد ان کے عمل کا اگر ان کو بدلہ نہ ملے تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا بدلہ جزاؤہم، ان کو جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا، قرآن کا انکار کیا۔ حیدرآباد کا جو کامیڈی ملا ہے کہاں ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، حدیث کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے یہ لوگ، اس کی بات سے متفق ہونے والے لوگ، اس کی بات پر نعرے تکبیر بلند کرنے والے لوگ، سنو کان کھول کر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، کامیڈی لوگوں، جوکر ملاؤ، سنو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟
وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، میری آیتوں کو اور میرے رسول کا مذاق بنایا تھا. مذاق کرتا ہے نا، ہنسی مذاق کرتا ہے، کامیڈی کرتا ہے، اشارے کرتا ہے، بولو نعرے تکبیر. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو بڑائی کیسے زبان سے ادا کرے گا جہاں تو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اور تو کہتا ہے نعرے تکبیر. اللہ کے نبی کا مذاق، داڑھی کا مذاق، داڑھی ایسے اڑ کے جا رہی، گاڑی پہ جا رہا ہوں پیچھے سے دیکھا ایسے داڑھی اڑ کے جا رہی ہے. ارے کمبخت، اللہ نے اگر یہ نعمت دی ہے، ہر کسی کو نہیں دی ہے، یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور تو اس داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے. ارے غیر مسلم لوگ، سکھ لوگ، وہ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، ان کی داڑھی کے بارے میں تو کبھی بول کر تو دیکھ تیرا کیا حشر کرتے ہیں، تیرا کیا حشر کرتے ہیں دیکھ. مسلمانوں کی داڑھی کا مسلمان مذاق اڑا رہا ہے، مسلمانوں کے اعمال کا مسلمان مذاق اڑا رہا ہے. اب اللہ کی طرف سے ایسے ظالم حکمران ہم پر مسلط نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلایا. قل، اے نبی آپ کہہ دو، انما انا بشر. کیا ہے؟ ٹرانسلیٹر ہے، کھول لو اپنا ٹرانسلیٹر، گوگل ٹرانسلیٹر کھول لو، جاؤ وہاں جا کر انگلش عربی میں لکھو بشر، اس کو ٹرانسلیٹ کرو، ہندی میں، تیلگو میں، اردو میں، انگلش میں، کس میں ٹرانسلیٹ کرتے کر لو. بشر کا ترجمہ کیا آئے گا؟ ہیومن، انسان. انسان. انما انا، انا کا معنی کیا ہے؟ آئی، میں. تیلگو میں کیا بولتے ہیں؟ نینو. انا بشر، میں انسان ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی نبی کی طرف سے کہلوا رہا ہے. میں تمہاری، اچھا انسان ہے تو انسان میں بھی کیا الگ الگ انسان ہے؟ نہیں ہے. مثلکم، آگے کا لفظ کیا ہے؟ مثلکم، تمہارے جیسا ہی ہوں، تم سے الگ نہیں ہوں، تم سے الگ نہیں ہوں، تمہارے ہی جیسا ہوں. اب آپ یہاں ایک بات غور کریں، مکے کے مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا یا انسان ہونے کا انکار کیا تھا؟ نبوت کا انکار کیا تھا، ہے نا؟ کیا بولے بھائی آپ محمد بن عبداللہ ہے چلے گا، محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. ان کفار و مشرکین نے کہا تھا، مکے کے کفار و مشرکین نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ مانتے ہیں آپ کو اپنا امین مانتے، آپ کو سچا مانتے، آپ کے ساتھ تجارت کرتے، آپ کو کعبۃ اللہ کے جھگڑے میں حجر اسود کے رکھنے کے موقع پر اپنا جو نا انصاف کرنے والا مانتے ہیں، آپ کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزار دیتے ہیں اور بعد میں بھی کبھی آپ کی انسانیت کا انکار نہیں کیا. کس بات کا انکار کیا؟ رسالت کا انکار کیا. اور آج کا مسلمان اللہ کے نبی کے انسان ہونے کا انکار کر دیتا ہے. کیوں انکار کرتا ہے؟ اس لیے کہ چور دروازے کھولنا ہے. کون سے چور دروازے؟ مرنے کے بعد کوئی انسان سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. تو اب ایک فارمولا یہ بنا لو کہ بھائی مرتے ہی نہیں، مرے تو نہیں سنتے، ٹھیک ہے مرتے ہی نہیں. اس اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن نے کہا انک میت، آپ مرنے والے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات. موت کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا اپنے نبی کے ساتھ. اپنے نبی کے بارے میں گستاخی ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہم کہہ دیں تو گستاخی. قرآن نے خود کہا ہے، قرآن نے خود کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور جیسے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے اس سے قبل پیش کیا تھا، ایک صحابی رسول آتے ہیں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جب تک میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے ساتھ محفل میں رہتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہوں دل بے چین ہو جاتا ہے، واپس دوڑ کر آپ کے پاس آتا ہوں پھر آپ کو دیکھتا ہوں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں جب آپ مر جائیں گے. کیا کہا؟
آپ کے اللہ کے نبی کے سامنے، آپ کے چہرے کے سامنے کہا، صحابی رسول نے کیا کہا؟ جب آپ مر جائیں گے میں بھی مر جاؤں گا، آپ جنت میں جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دے تو کیا میں آپ سے مل سکوں گا؟ کیا میں آپ سے ملاقات کر سکوں گا؟ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی اس کے جواب میں کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی اسے کہا تو ایسا کیسے بولا میرے بارے میں؟ کہا آپ نے نہیں کہا، اس بے شمار دلائل ہے، بے شمار دلائل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، نبی آپ کہہ دو میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ کہہ دو میں نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہوں نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں۔ وہاں پر بھی یہی ہے انما انا بشر، میں تمہاری طرح ایک انسان، تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا انکار کرنا انڈائریکٹلی آپ کی رسالت کا بھی انکار کرنا ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبد کا لفظ استعمال کیا۔ عبد، یہ بھی ٹرانسلیٹ مار لو، عبدن کا معنی آپ کو انگلش میں تیلگو میں کون سی زبان میں چاہیے مار لو اس کو ٹرانسلیٹ، عربی ٹو انگلش، تیلگو، ہندی، مراٹھی سب میں مار کے دیکھ لو۔ عبدن کا کیا ترجمہ آتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کئی مقام پر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیا نہیں مانتے؟ قرآن کو ہی نہیں مانتے، انڈائریکٹلی وہاں کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے لوگوں نے یہ کہہ دیا، قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے پردے ڈال رکھا ہے، آنکھوں پہ پردے ڈال رکھا ہے، کانوں میں ڈانٹ لگا رکھا ہے، دل پر مہر لگا رکھی ہے، دل پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات واضح کروا دی کہ آپ انسانوں کی طرح ہی ایک انسان تھے، لیکن ایک خصوصیت تھی آپ کی، ایک نہیں کئی خصوصیات تھی۔ ان میں ایک خصوصیت کا یہاں تذکرہ کیا کہ آپ کو رسالت دی گئی، وَإِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کیا کہا؟ میری جانب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تمہاری طرف نہیں آتی۔ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا پیغام ڈائریکٹ مجھ تک آتا ہے۔ اب یہاں بھی بعض لوگوں نے چور دروازے نکالے۔ کیسے نکالے؟ کہا دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی شریعت کی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں۔ کہاں سے لیتے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ سے نہیں لیتے ڈائریکٹ، جو بولتے ہیں نا اللہ سے لیتے، وہ اللہ سے نہیں لیتے، شیطانوں سے لیتے ہیں، شیطانوں سے لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام سے خارج ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی بھی عالم ڈائریکٹ اللہ سے علم لے سکتا ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھ دے تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ سلسلہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے خود قرآن آپ پڑھیں، خاتم النبیین، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب یہ سب کیا ہیں؟ نبوت کے لیے دروازہ کھولنے والے لوگ، نبوت کے لیے دروازہ۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ غلو، تعریف میں، کسی کی بڑائی میں غلو، حد سے آگے بڑھ جاؤ، تب ان کو نہیں، ان کو صرف عالم بولے تو کیسا، ان کا تھوڑا مقام اور بڑھا دو، اتنا نہیں اور بڑھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کس نے؟ الغلو، غلو نے، حد سے زیادہ تعریف، حد سے زیادہ تعریف۔ آگے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات کرے، رب سے ملنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ اچھا کام کرے، نیک اعمال کرے۔ کوئی اجرت پر کسی آدمی کو لیتا ہے
مزدور کو، لیبر کو یا کام کرنے والے کو، اس کے ہاتھ گھر میں کام کرنا ہے، آفس میں کام کرنا ہے، کام کرنے والا ہمیشہ اس انٹینشن میں رہتا ہے، اس فکر میں رہتا ہے کہ جب بھی میرا مالک مجھے دیکھے تو میں اچھا کر کے بتاؤں، تاکہ اس کی طرف سے میری تعریف ہو، اس کی طرف سے میری تعریف ہو، مجھے کچھ بڑھ کے مل جائے، کچھ انعامات مل جائے، کچھ اعزاز مل جائے۔ انسان کو اگر یہ امید جس طرح وہ اپنے دنیاوی آقا، دنیاوی مالک، دنیاوی اپنے باس سے رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اگر اللہ سے رکھے کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں، مجھے اس کے لیے عمل کرنا ہے، تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کے اگر وہ عمل کرے گا، ریاکاری سے بچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور اس کا پھل دے گا۔ آگے کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ احد کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، صالح ہو، نیک ہو، کیا بھی ہو اپنی جگہ پر، رب کی عبادت میں اس کو شریک نہیں کرنا، رب کی عبادت میں اس کو شریک نہیں کرنا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، رب سے ملاقات کے لیے عمل صالح کرنا، اور ساتھ میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، دعائیں ہم کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ حرمین کا منظر سبحان اللہ، کل رات ختم قرآن ہوئی، پوری قرآن ختم ہوئی، پورے مکے کی سڑکیں اطراف و اکناف پورے بھرے ہوئے، 3 ملین لوگ، کتنے لوگ؟ 3 ملین سے زائد لوگ، 30 لاکھ کے اوپر لوگ کل کی رات وہاں تہجد ادا کی، اتنے لوگوں نے دعائیں کی، اور آج ایک نہیں، صدیوں سے دعائیں ہوتی آ رہی ہیں، مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، سب کچھ دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا اس آیت میں، نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے، نماز پڑھنے کے باوجود، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، میں بات نماز ہی سے جوڑ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، نیک لوگوں کے گزر جانے کے بعد ایسے لوگ، بدترین لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ کیا معنی ہے نماز کو ضائع کر دینا؟ کیا معنی ہے نماز کو ضائع کر دینے کا؟ نماز نہیں پڑھنا، ہاں، نماز پڑھ کے گناہ کرنا، ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا نماز کو قائم نہ کرنا، صرف نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پڑھتے ہیں نماز میں اب، ہاں، کون سا سورہ ہے؟ سورۃ الماعون، ہاں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، پڑھیے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم۔ ویل کس کو کہا گیا؟ جہنم کی ایک وادی، جہنم کا ایک علاقہ، جہنم کا ایک ایریا، وہ ایریے میں کس کو ڈالا جائے گا؟ مصلیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو۔ آگے کی آیت کو جوڑ لیں، اتنے پہ مت رک جائے، کیا ہے اس کے بعد؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، لاپرواہی سے پڑھنے والے۔ کتنے رکعت پڑھے نہیں معلوم، کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، کیا دعا پڑھنا ہے نہیں معلوم، بس آئے ٹھونگے مارے چلے گئے۔ 99% مسلمانوں کا یہی حال ہے، جو نماز عادت کے طور پر پڑھتے ہیں، عبادت کے طور پر نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے،
وقت سے پہلے وضو بنانا ہے، اذان کا انتظار کرنا ہے، مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھنا ہے، نماز کے انتظار میں ہونے والا گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے، ویسا اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ نماز کے لیے ایک نماز ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کے لیے اس کا دل بے چین رہتا ہو۔ اذان ہو رہی ہو تو بعد میں پڑھ لیں گے جا کے، ابھی کیا چل رہی ہے، بعد میں ایک ساتھ پڑھ لیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات میں پوری 5 نمازیں ایک ساتھ مارتے ہیں، ایک ساتھ 5 نمازیں۔ اللہ نے کیا کہا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر، فکس ٹائم پر فرض ہے، اسی ٹائم پر اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، پوسٹ پون کر رہے ہیں، بعد میں پڑھ رہے ہیں یا تو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لوگوں نے چور دروازے بہت کھول رکھے۔ کون سا ایک دروازہ ہے، قضاء عمری، بہت شارٹ کٹ دروازہ ہے۔ کیا ہے یہ قضاء عمری؟ ایک رات نماز پڑھ لو، اب تک زندگی میں پچھلے جتنے نمازیں چھوٹ گئے وہ سب نمازوں کو حساب برابر ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسا کہیں ذکر ملا ہے قرآن میں، حدیث میں؟ قضاء عمری کا لفظ ہی نہیں ہے، اردو لفظ ہے۔ قضاء عمری کا اصل معنی کیا ہوتا؟ عمر کی قضا۔ نماز کے بارے میں اگر بات جملہ بھی بنانا ہوتا تو ایسا جملہ بناتے، قضاء صلاۃ، قضاء نماز، ٹھیک تھا۔ قضاء عمری، عمر کی قضا۔ عمر کی قضا مطلب انہوں پہلے مر گئے تھے، پھر اٹھے، زندہ ہوئے، اب وہ باقی زندگی جو چھوٹ گئی تھی اس کی قضا کر رہا۔ لفظی معنی یہی ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہی تھے، وہ زندہ نہیں تھے۔ کس اعتبار سے؟ کیونکہ وہ ان کا جینا مرنا 2 برابر تھا۔ اب اٹھ کر ایک رات میں شارٹ کٹ نکل جائے، جیسے کرسچنوں کے پاس ہے۔ کہاں سے لیا ہم لوگوں نے یہ؟ کیا ہے اس کے معنی میں کیا کہا جاتا ہے کرسچنوں کے پاس؟ ہفتے میں 1 دن جاؤ، پورے گناہ معاف۔ 7 دن گناہ کرو، 1 دن جا کے معاف کرا لو۔ ہمارے پاس 7 دن کو کون جاؤ، ایک ہی دن میں پوری زندگی کا معاف کرا لو۔ اتنا شارٹ کٹ ایک ہی دن میں، بیچارے کرسچن بھی پریشان، یہ کیا رہے مسلمان ہم سے آگے بڑھ جائے۔ ایسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، شہوتوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ شہوت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ شہوت نفسانی خواہشات کو کہا جاتا ہے، جو چاہے وہ شرمگاہ کی شہوت ہو یا زبان کے ذائقے کی شہوت ہو، انسان حلال و حرام کی تمیز کر کے کھانے لگ جائے۔ شہوت سننے کی بھی ہو سکتی ہے، جو آپ میوزک سننا چاہتے ہیں۔ شہوت آنکھوں کی نگاہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آج انسان ان تمام شہوات میں پڑ گیا۔ اور آگے اللہ نے انجام کیا بتایا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، ہاں غلطی ہو گئی، توبہ کرے۔ اور آگے کہا وَآمَنَ، ایمان لے آئے، پھر سے پختہ ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ ایک رات میں شارٹ کٹ مار کے نکل گئے پھر وہی گناہ کرتے گئے؟ نہیں، توبہ کرنے کے بعد نیک عمل اب وہاں سے کنٹینیو کرتا رہے۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ بہت سے لوگ دنیا میں آج حالات کے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ حالات بہت ٹائٹ چل رہے ہیں، بزنس بہت ٹائٹ جا رہا ہے، غلہ خالی پڑا ہوا ہے، سیلری مل رہی ہے مہینہ آنے سے پہلے ختم ہو جا رہی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں جاب ہی نہیں ہے، جاب لیس ہیں، اور حکومت پر رو رہے ہیں کہ ہم کو جاب نہیں دے رہی ہے حکومت۔ حکومت دینے والی ہے، جاب دینے والا، روزی دینے والا، رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے پھرنے والے تمام چوپائے، دو پائے، یعنی انسان، جانور جو بھی ہیں، ان سب کو اللہ روزی دے گا، ان سب کو اللہ تعالیٰ
روزی دے گا، لیکن کیا شرائط بتائے گئے؟ حلال کی طلب میں رہے، محنت کرے، گھر بیٹھ کر مجھے آنا نوٹیفیکیشن، بلانا سسرال سے، گورنمنٹ سے بلا کے لو با نوکری لو تم، تو میں جاؤں گا، میں تو نہیں کروں گا، میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، باپ کی جو ہے نا روٹیاں سیکتا رہوں گا۔ کتنے نوجوان ہیں ایسے جو باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی حیدرآباد کا ایک ویڈیو دیکھا، 80 سال کا بوڑھا شخص چائے بیچ رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا شخص چائے بیچ رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے اطراف و اکناف میں، کوئی لکڑی کاٹنے والا ہے، کوئی حمال ہے، بوجھ اٹھانے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، کوئی پانی سپلائی کرنے والا ہے، کوئی ڈیلیوری کا کام کر رہا ہے، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ کر رہے ہیں۔ نوجوان کہاں ہیں؟ ان کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے چبوتروں پر، ہوٹلوں پر، باپ کے جیب سے پیسہ نکالنے پر لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر محنت کے روزی چاہتے ہیں، بغیر محنت کے روزی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر ویسے ہی بھروسہ کرو گے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ بھروسے کو پرندوں سے جوڑ دیا گیا، حدیث میں بھروسے کو پرندوں سے جوڑا گیا۔ پرندے بھروسہ کر کے کہاں بیٹھتے ہیں؟ ہاں، کہاں بیٹھتے ہیں پرندے بھروسہ کر کے؟ گھروں میں، گھونسلوں میں، چبوتروں پر، ہوٹلوں پر، کہاں بیٹھتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا پرندے گھونسلے میں ہی رہے دن بھر؟ نظر آئے آپ کو؟ گھونسلے خالی رہتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، دن بھر چلے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دانے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ہم گھر بیٹھ کر دانا آنا چاہیے تو نہیں آئے گا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ میں روزی نہیں دے رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ میں جاب نہیں دے رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں دے رہا ہے؟ کیوں ہمارا غلہ خالی پڑا ہوا ہے؟ ہاں، بلا لیے مولوی صاحب کو، پڑھ کے چلے گئے، پھونک کے چلے گئے، اب برکت آ جائے گی، آ جائے گی۔ یہ طریقہ ہے رزق کمانے کا، یہ طریقہ ہے۔ ہم حیدرآباد میں ایک ہوٹل میں گئے تھے تو وہاں دیکھا میوزک چل رہی، اوپر میوزک چل رہی ہے، غلے پہ 2 مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، غلے پہ، کاؤنٹر پہ، کیش کاؤنٹر پر 2 مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، جھوم کیا کر رہے ہیں بھائی یہ لوگ؟ دیکھے تو پڑھ کے پھونک رہے ہیں، جاتے جاتے 500 کی ایک پتی چپکا دیے، انہوں بھی خوش، انہوں بھی خوش، انہوں اپنا کاروبار کر کے چلے گئے، تم کو بیوقوف بنا کے چلے گئے، ایمان خراب کر کے چلے گئے، تمہارا ایمان خراب کر کے چلے گئے۔ دعا کب اثر کرے گی؟ اوپر گانا چل رہا ہے، نیچے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، اثر ہوگی دعا کو؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اب اسباب کو جانیے کہ اللہ تعالیٰ روزی کو کیوں تنگ کر دیتا ہے، حالات مشکلات میں کیوں پڑ جاتے ہیں، یہ زندگی ٹائٹ کیوں بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری عبادات سے، میرے قرآن سے، میرے نبی کی شریعت سے، میری نمازوں سے، میری تمام عبادات سے منہ موڑ لے۔ فجر کی نماز کو تو آنے کا یقین نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر سے پہلے آتا ہے دینے کے لیے، وہاں لینے کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ ملا کو بلا کے 500 کی نوٹ دے کے، ہاں آپ یہ سب کب دیکھیں گے؟ دیکھنا ہے تو فجر میں اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، اس کے بعد ہوٹل کو جانا چائے پینے، وہاں نظر آئیں گے یہ سارے کرتوت، یہ سارے تماشے وہاں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس وقت ساری دنیا سوتے رہتی ہے، مولانا لوگ آ کے جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، کیا عقیدہ جھاڑ دیتے ہیں، عقیدہ خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے آج ہمارے لوگوں کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ جائزہ لیں کیوں یہ حالات بن رہے ہیں، کیوں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، کیوں یہ مشکلات آ رہے ہیں، کیوں ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے، کیوں ہم کو۔ اچھا پہلی بات کہ ہم کو جاب کرنا چاہیے، ہم کو جاب کرنا چاہیے، جاب ٹیکر بننا چاہیے یا جاب میکر بننا چاہیے؟
آپ جاب دینے والے بنے یا جاب لینے والے بنے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا. کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں. MBA پڑھ لیتے ہیں، بزنس مینجمنٹ کورس کر لیے، ڈگری کر لیے، لیکن پھر سوچ کیا ہے؟ جاؤ تو بزنس مینجمنٹ پڑھ کے کیا فائدہ ہوا؟ آپ بزنس کرنا نا، بزنس مینجمنٹ کورس کر کے تم پھر جاب ہی کر رہے تو پھر کیا فائدہ ہوا اس ڈگری کا؟ تو بزنس کرنا چاہیے انسان کو. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. احل اللہ البیع، اس کو اللہ نے حلال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تجارت کرنے والا تاجر اور خریدنے والا دونوں سچ بولتے ہیں بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ دونوں کی خرید و فروخت میں برکت دیتا ہے، دونوں کو برکت دیتا ہے. اور اگر جھوٹ بولتے ہیں، چھپاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، محقت برکت بیعہما، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت کو مٹا دیتا ہے، جڑ سے ختم کر دیتا ہے، جڑ سے ختم کر دیتا ہے. اور سچا تاجر، اگر تاجر ہیں آپ لوگ، تجارت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اس کے بارے میں فضائل بھی ہیں اور خطرناک وعیدیں بھی ہیں، خطرناک وعیدیں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی حدیث سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ التاجر الصدوق، سچا، صدوق بہت زیادہ سچا، صادق صرف سچا، الصدوق جب بھی بات کرے سچ ہی بولے، سچ کے سوا کچھ نہ بولے. صرف کورٹ میں بولنے آتا ہے یہ جملہ، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. التاجر الصدوق، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. علی منابر، ایسے ممبر، ایسا اسٹیج اللہ تعالیٰ اس کے لیے لگائے گا. یخبطہم الانبیاء، نبی دیکھ کر بھی رش کرنے لگیں گے. یہ کون آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اسٹیج دیا ہے. آج آپ کوئی پروگرام ہو رہا ہے، آپ کو نیچے بٹھائیں، آپ کو عزت نہیں دکھتی. آپ کو ملا کر اسٹیج پہ بٹھائیں، وہ اتنے بڑے پروگرام میں میرے کو اسٹیج پہ جگہ ملی، کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں. وہاں اللہ کے پاس وہ اسٹیج عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی دیکھ کر بھی، انبیاء دیکھ کر بھی رش کرنے لگیں گے. اس کو اتنا بڑا اسٹیج ملا، کیوں ملا؟ کیونکہ وہ جب بھی تجارت کرتا تھا، تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچ بولتا تھا، سچا تھا. اور جو لوگ تاجر جھوٹ بولتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں سورہ مطففین اٹھا کر پڑھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا. اب ناپ تول کا یہ مطلب نہیں ہے وہی پرانا ترازو پکڑ کے ایسا جو ہے نا ڈنڈی مار رہا ہے، اس میں نیچے کچھ لگا دیا، یہ پرانے قصے کہانیاں نہیں. آج کا اپڈیٹ ہے، ڈیجیٹل انڈیا ہے، ڈیجیٹل دھوکے ہے، ڈیجیٹل فراڈ ہے. بینک کے بینک لوٹ کے چلے جا رہے ہیں لوگ، بینک کا بینک لوٹ لے رہے ہیں، اکاؤنٹس کے اکاؤنٹس سیز ہو جا رہے ہیں، خالی ہو جا رہے ہیں پورے. لوگ جا کے لائنوں میں ٹھہرو تو 10 روپے نہیں مل رہے ہیں، ATM جاؤ ATM خالی پڑا ہوا ہے. یہ سب آج کے دھوکے ہیں. ایسے دھوکے دینے والے لوگ، اب یہ نہیں بولنا نہیں ان تو ترازو میں تول کے تھوڑی نہ دھوکہ دیا ہے. دھوکے دینے کے آج بہت سے طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں دھوکے دینے کے، اتنے طریقے ہیں آپ گن نہیں سکتے ہیں. عجیب عجیب طریقے سے دھوکے دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر آن لائن بہت زیادہ دھوکے ہو رہے ہیں، آن لائن بہت زیادہ دھوکے ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہوشیار رہیے، اور ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ جو تجارت میں جھوٹ بولنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، فراڈ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت نہیں دے گا. ان کے کاروبار ایسے ہی ماند پڑے رہیں گے، ان کے غلے ایسے ہی خالی پڑے رہیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا ساتھ میں کیا ہے، روز شام میں ایک چھوٹی ڈائری والا آتا. کون ہے؟ فائنانسر، اچھا نام ہے بھائی، مٹی والا، فائنانسر. اللہ اکبر. آج سارے مسلمان اسی میں تباہ ہیں، سارے مسلمان اسی میں تباہ ہیں. وہ کماتے کم ہیں، اس کو دیتے جا رہے ہیں، وہ خون چوس رہا ہے، خون چوس رہا ہے بیٹھ کر. ہمارے سارے مسلمان
اس کو بیٹھے جگہ دیتے جا رہے ہیں، ختم ہونے کا، ارے ختم ہونے سے پہلے پھر دیتا صاحب، اور ہونا تو لے لو، دیتے جاتا ہوں۔ ملک کا کرایہ نہیں کر رہا ہے، دکان خالی پڑی ہوئی ہے، مال لا کے ڈالنا ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر میں بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، بچے کی فیس دینا ہے، فلاں کہاں ہم ہے نا صاحب، ہم دیتے ہیں، لو لیتے جاؤ اور دیتے جاؤ، بزنس سے برکت ہوگی نہیں ہوگی۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت کی سزا کیا ہے؟ اندھا بنا کے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن اندھا بنائے گا۔ دنیا میں اندھا ہے، دنیا نہیں دیکھ سکتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی۔ آخرت میں اگر اندھا بنا کر اٹھائے تو کیا دیکھے گا؟ وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، مرنا چاہے تو مر نہیں سکتا۔ ایک اندھا اگر زندگی سے تنگ آ کے مرنا چاہے، یہاں پر خودکشی کر لے، سوسائڈ کر لے، مر جائے گا، وہاں مرنا چاہے تو بھی موت نہیں آتی۔ اندھا بنا کر اٹھائے گا، کیوں اٹھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے وہ خود کہتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، دیکھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، لوگوں کو اندھا بنا دیتا تھا، یہاں مجھے کیوں تو نے اندھا بنا دیا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہماری آیتیں تیرے پاس آتی تھی تو اس کو لائٹ لے لیتا تھا، تو اس کو بھلا دیتا تھا۔ قرآن کی آیتیں آتی تھی، حدیثیں آتی تھی، یہ ساری چیزیں احکامات بتائے جاتے تھے، چھوڑو بھائی پہلے کے لوگوں کر لیا بھائی، اب آج کے حساب سے بزنس ویسا کر سکتے کیا؟ سارے لوگ دنیا سارے بزنس والے سب دھوکہ دے رہے ہیں، میں نہیں دھوکہ دیا تو کیسا پھر میرا کیسا چلے گا؟ تو دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم کو بولنا پڑے گا۔ تو پھر نسیتا فکذلک اليوم تنسیٰ، ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اور رزق سے ہی ایک اور بڑی پیاری آیت ہے روزی سے تعلق رکھنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی نگاہیں ان لوگوں کی طرف نہ پھیریں جنہیں ہم دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں دے دیے، دنیا کی آسائش، آرائش، سہولیات، فیسلٹی، ساری چیزیں دے دی ہیں، ان کو مت دیکھو۔ کیوں؟ دنیا کی جنت ان کو مل رہی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جنت نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ تم قیدی ہو، دنیا میں قیدی بنا کر بھیجے گئے، الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، قید خانے میں ساری فیسلٹیز ملتے ہیں، وی آئی پی مجرم بھی رہا، ایئر کنڈیشن اس کا بلاک بھی رہا، پھر بھی اسے قیدی ہی کہا جاتا ہے، پھر بھی وہ قید ہے، اندر ہے، وہ باہر نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، وہ ساری سہولیات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے، جب چاہے وہ جب کہیں جا نہیں سکتا، کسی سے مل نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اندر ہی ہے، کتنا بھی وی آئی پی رہنے دو، وہ مجرم ہی ہے۔ تو دنیا قید خانہ ہے۔ تو اللہ کے نبی سے یہاں پر خطاب کر کے ساری امت کو اس کی طرف اشارہ حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو ان لوگوں کی طرف مت لگاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زیب و زینت دے دی۔ اور آگے کہا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے پاس وہ محبوب ہے، اللہ کے پاس وہ پسندیدہ بندہ ہے، نہیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم اسے اس میں آزمائیں گے، وہ ان کی آزمائش، اللہ نے مال دے کر ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا قسمت بھائی، راتوں رات لکھپتی بن گیا، راتوں رات لکھپتی بن گیا، راتوں رات روڈ پتی بھی بنتے ہیں لوگ، راتوں رات۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر حکومت، بادشاہت آج کل جو اتھل پتھل ہو رہی ہے، کہیں کوئی حکومت میں قائم رہتا ہے، راتوں رات اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر کوئی دوسرا آ جاتا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کو سعودی عرب وزٹ کیا، کعبۃ اللہ کے اندر گیا، اندر جا کے نماز پڑھ کے آیا، دیکھنے میں ایسا لگا کیا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت دیکھو، کہاں سے اٹھا کے کہاں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیا۔
ترکی کا صدر آیا، وہ بھی گیا کعبۃ اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھ کے آیا. کیا بھائی نے اتنا اللہ کا نیک بندہ ہے. نہیں، ایک مقام کا صدر ہونے کے اعتبار سے ملک کا ایک صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہاں کا پرائم منسٹر ہے، اس کو وہ عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ دیا جاتا ہے. تو وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. وتنزع الملک ممن تشاء تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے چھین لے. یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے. صدیوں ہم نے یہاں حکومت کی تھی. ہاں، کتنے سال حکومت کیے تھے؟ 1200 سال، 1000 سال، 800 سے 1000 سال کا جو ہے نا تخمینہ بتایا جاتا ہے. 1000 سال ہم یہاں حکومت کیے. آج کیا حالت ہے ہماری؟ ہم اپنی بھی جائزہ لے کر دیکھیں. ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، ہمارے اندر بھی یہ خامی. اللہ نے ہم سے حکومت چھین لی اور آج ہم کو غلام بنا کر رکھ دیا. اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. یہ حکومت آ گئی، وہ حکومت آ گئی، آگے کیا ہوگا، فلاں ہوگا. دنیا میں جب تک آپ کی سانس ہے آپ کو رہنا ہے، بس اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے رہنا ہے، اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے. آگے اللہ نے کہا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کی روزی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہ کون سی روزی ہے؟ جنت ہے جو ہمیشہ باقی رہے. دنیا باقی رہنے والی ہے؟ نہیں رہنے والی. آگے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ہاں، نماز خود پڑھو نہیں کہا، خود بھی پڑھو، گھر والوں کو بھی حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ایک بار بول دیے بیگم نماز پڑھ لیتی ہوں، جاؤ تم. گھر کو آگے پوچھے پڑھے، ارے ہم پڑھے کہ نہیں پڑھے، تم کو گئی کو بھائی نہیں. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ارے ایک چرکا لگا تو تم برداشت نہیں کرتے، بگونا گرم رہ گیا تو جہنم برداشت کیسے کرو گی؟ جہنم سے بچانے کے لیے میں تم کو بار بار بول رہا ہوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. تو نماز، عبادات، انہیں اپنے گھر والوں کو بھی عادی بنانا ہے. حکم دینا ہے، آرڈر دینا ہے، ریکویسٹ نہیں. پڑھ لو نا نماز، نہیں پڑھو، ریکویسٹ نہیں کرنا ہے، آرڈر دینا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر مضبوطی سے جم جاؤ. اور اس کے بعد کہا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ فائدہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا مسجد میں آ کے کوئی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کوئی مال پیش کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ اپنا ماتھا ٹیک کے جاتے ہیں اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھ کر جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تم کو روزی دینے والے ہیں. یہ ایک ایسا اصول ہے، یاد رکھیں آپ، یہ اصول یاد رکھیں. اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ مال نہیں مانگتا. غلے حراج کہاں ہوتے؟ سونا کہاں زیادہ پایا جاتا؟ کہاں ہے؟ آج انڈیا کے بینکوں میں اتنا سونا نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو معلوم. کہاں ہے؟ سونا، چاندی، زیورات، پیسہ، غلے ڈھگار کہاں ہے؟ سارے کے سارے معبودان باطلہ کے سینٹر سے، چاہے مسلمانوں کے چاہے غیر مسلموں کے ہو، چاہے مسلمانوں کے ہو چاہے غیر مسلموں کے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ ہم کو روزی نہیں چاہیے، ہم روزی دینے والے ہیں، ہم خود روزی دینے والے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، دنیا میں بھی روزی دیں گے اور آخرت کا ٹھکانہ بھی متقیوں کے لیے اچھا ہے. اچھا ہم نے اس کو بنا کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج معذرت کے ساتھ میری طبیعت ناساز ہے، پھر بھی میں 1 گھنٹہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام کو پیش کرنے کی کوشش کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عالم بعمل بنائے، اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے، قرآن مجید سے جڑنے، اس سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. جنت الفردوس میں ہم تمام کو
اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے ہم کو اور ہماری اولاد کو، دنیا میں جب تک ہم رہیں بت پرستی سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔